الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. حضور کے غلاموں نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، ایک ہجرت مدینہ کی طرف. حبشہ کی طرف کی جانے والی ہجرت عارضی سی، مدینے والی ہجرت مستقل سی. ہجرت کا مطلب یہ سی آئے روز کافر تنگ کرتے تھے، اللہ نے حکم کیا محبوب اتنے نہیں رہنا، آپوں بھی جاؤ غلاماں بھی نال لے جاؤ. لیکن اتھے جا کے بھی انہاں پچھلیاں چین نی نیند سین نہ دیتا انہاں کی. کدے بدر، کدے احد، کدے خندق، کدے کوئی مارکا، کدے کوئی لڑائی، کدے کوئی شرارت. حضور کی ہجرت کے 6 سال بعد حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی روشنی میں سیز فائر ہو گیا. سیز فائر آپ سمجھتے ہیں، نہ تسا لڑنا ہے نہ اسا لڑنا ہے. اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ 6 ہجری کو حضور نے اس پہ دستخط فرمائے. اور ایک قبیلہ تھا مکہ میں جنہوں نے اس مسئلے میں بڑا کردار ادا کیا. کافروں کی طرف سے وہ حضور کے حمایتی بنے اور انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. دستخط ہو گئے، سیز فائر ہو گیا. اچانک ایک دن مکے کے کچھ بڑے بڑے لوگوں نے انہوں نے گھر تے حملہ کر دیتا، جنہوں نے یہ صلح لکھائی سی، کردار ادا کیتا سی. اور صرف حملہ نہیں کیتا بلکہ ظلم نے انتہا بھی کی تھی. انہوں نے بڑھیاں کی، بزرگاں کی، جواناں کی، بچیاں کی مسجد حرام کے سین میں آ کے قتل کر دیا. عورتاں نے بے ادبی کی تھی، بے حرمتی کی تھی، بدتمیزی کی تھی. انہوں رات نے ٹائم انہیں واردات پائی. لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ جو بات بیان کرنی ہے اس کے لیے وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. تو رات نے ٹائم انہیں کاروائی پائی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور اس رات حضور اپنی زوجہ حضرت میمونہ کے گھر میں تھی. حضرت میمونہ کہتی ہیں رات حضور نے گزاری. یہ عنوان آج پہلی بار آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ عنوان میں نے کسی جگہ پہ بیان نہیں کیا. آپ حضرات سبحان اللہ آج کوئی نہیں بول رہے، کوئی روزہ اچھا میں سمجھا روزہ لگیا. ہوں پتہ چلے ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے، اللہ کے فضل سے بیدار ہو کے بیٹھے، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے، ذوق سے بیٹھے. توجہ چاہتا ہوں آپ احباب کی، عرض کر رہا ہوں حضور حضرت میمونہ کے گھر میں، اور تہجد کے لیے مدینے کے تاجدار اٹھے، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حضور نے اپنا چہرہ مکے کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا لبیک ہوئے ہوئے ونصرتا، لبیک ونصرتا، لبیک ونصرتا. میمونہ کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی. حضور تہجد کی نماز پڑھی، سلام پھیریا، میں سونے دے ہاتھ چومے. میں کہا سونے ہو اے جڑیاں گلاں کیتیاں جے اے تے اس وقت کیتیاں جاندیاں جدوں کوئی مدد واسطی پکار رہا ہوئے. میں صرف تسا نہیں سنی ہے، ادھروں کسے نہیں آواز نہیں سنی. آپ نے فرمایا تو نہیں سنی، میں تے سنی ہے. کیا بات ہے میرے نبی کی. آپ نے فرمایا تو نہیں سنی میمونہ، میں سنی ہے. جن لوگوں نے میرے ساتھ صلح کروائی اس قبیلے والوں پہ مکے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی، خون کی ہولی کھیلی. ان کے بچوں جوانوں بزرگوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی بے ادبی کی گئی. ایک بندے نے وہاں کھڑے ہو کے مجھے آواز لائی، اتھے کھلو کے ہائے ہائے، اور میں اکثر قربان جاواں حضور دی شان تے، اتھوں آواز لائی یا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم تے میں ایتھے کھلو کے آکھیا گھبرا نہیں محمد آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، آپ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے مدینے میں کھڑے ہو کے، جن لوگوں نے مکے سے مدینے تک کا راستہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں 400 کلومیٹر کم و بیش کا راستہ ہے، اتھے حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں میں آ رہا، ہائے ایتھے فکرہ لو تواڈی مرضی ہے، جنہاں نو روزہ لگے ہے منہ تھلے رکھ لویو، تے جنہاں دا روزہ بالکل تازہ ہے تے فریش ہے او بولیو۔ مددگار حامی اس وقت حضور کو مدد کے لیے بلاتے تھے، حضور اس وقت بھی مدد کرتے تھے، اور آج بھی کوئی حامی حضور کو بلاتا ہے تو حضور آج بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ مصیبت وچ جدوں بھی میں پکاراں یا تسی او حاضر و ناظر یا رسول اللہ، اس وقت بھی حامیوں کی مدد حضور فرماتے تھے اور آج بھی اپنے حامیوں کی مدد حضور فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس وقت انہاں واردات کی تھی نا، بڑی مزے نہیں گل ہے، تے انہاں نے پیر سڑن لگ گئے، انہاں آکھیا اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تے بڑا ماڑا کم کر بیٹھے ہیں یارا، یہ تے اساں دی طرفوں معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، معاہدہ تے کیتا سی بھائی نہ تساں لڑنا ہے نہ اساں لڑنا ہے، اساں تے بڑا ماڑا کام کیتا ہے، کہ کریے؟ انہاں آکھیا بھئی ہن محمد سانو نہیں چھوڑے گا، ہن ساڑی خیر نہیں، ہن بالکل تیاری کر لو، سارے تگڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے لک جڑا نہ ٹیٹ کر لو۔ ادھر انہاں مشورہ کیتا، مشورہ کرن تو بعد راتوں رات انہاں نا ابو سفیان نو بلایا، بلا کے آکھیا اے کاغذ جس تے دستخط کیتے نہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لے جا اور جا کے مدینے ایک واردات نہیں دسنی بھئی ایسا اے کام کیتا ہے، تے مکے والے نے بھی آکھیا خبردار کوئی بندہ سا نہ کڈے، کوئی بندہ گل نہ کرے، اور اے صلح نامہ دے کے ابو سفیان نو انہوں نے بھیجیا۔ 3-4 دن کے بعد مکے کا سردار، چونکہ اس وقت ابو سفیان تھا، ابھی مسلمان آپ نہیں ہوئے تھے، آپ بعد میں اسلام لائے، لے کے وہ کاغذ آ گیا ابو سفیان کتھے؟ مدینہ پاک۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، کہاں آ گیا؟ مدینہ پاک آ گیا، حضور دے دروازے تے پہنچیا، ہائے ہائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بوہا کھڑکایا، سرکار باہر آئے، آپ نے فرمایا ابو سفیان کے گلے خیر ہوئے کیوں آیا ہے؟ سنیا میں تا آیا ہوں جڑا تساں صلح ساڑے نال کیتی ہے، معاہدہ لکھیا ہے وہ میں لے کے آیا، اور میں اس معاہدے دی توسیع چاہنا وا، اور میں دسنا چاہنا وا تسی بھی قائم رہو، اسی بھی قائم رہاں گے، نہ تساں لڑنا ہے نہ اساں لڑنا ہے۔ میرے آقا کریم نے بڑے تحمل نال، بڑے صبر نال، بڑی بردباری نال مکے دے سردار دیاں گلاں سنیاں، اور آپ نے ابو سفیان نو دائیں کندھے تو بائیں کندھے تک ویکھیا، سر دے بالاں تو لے کے پیر دیاں ناخناں تک ویکھ کے فرمایا ابو سفیان میں ساریاں گلاں تیریاں غور نال سنیاں نے، لیکن میں نو اے دسنا تواڈی طرفوں تے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی نا؟ اے تکلفاً کہندا ہے سونیاں بس یہی گل ہے، وعدہ کرو ساڑے نال سانو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، میں صلح نامہ لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا تواڈی طرفوں تے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پھر تکلفاً کہندا ہے میں آکھن آیا جناب، نہیں جناب، میں آکھن آیا ہوں کہ اے وعدہ پکا ہے، نہ تساں سانو تکلیف دینی ہے نہ میں تانوں تکلیف دینی ہے۔ گرامی قدر احباب، ابو سفیان نے میرے آقا دے بدلے تیور ویکھے، حضور دیاں گلاں ذرا چینج ہونیاں ویکھیاں، تے انہیں سمجھیا کہ ہن گل نہیں بننی، گل سرکار نو پتہ چل گئی ہے، تے ابو سفیان اتھوں اٹھیا تے سدھا جناب ابو بکر دی بارگاہ دے اندر آیا، آ کے کہندا ہے اگر محمد نے معاہدے دے اندر توسیع نہیں کیتی تے توں وی تے مسلماناں دا سردار ہے، توں توسیع فرما دے۔ جناب صدیق اکبر کہنے نے محمد پاک اگر توسیع نہ کرن تے ابو بکر کون ہوندا ہے توسیع کرن والا؟ چلدا عمر پاک کو آیا، عمر پاک کہنے نے مصطفیٰ کریم نے اگر توسیع نہیں فرمائی تو میں عمر کون ہونا توسیع کرن والا؟ پھر عثمان کو لایا،
جواب ملیا علی کو لایا علی پاک کہنے نے جنہوں محمد نے پناہ نہیں دیتی انہوں علی کون ہوندہ ہے پناہ دین والا میں اپنے تمام شرکانوں اپنے تمام سامعین ایک نکتہ دینا چاہنا ہوا میں کہنا ہوا ہے اجے کافر سی مسلمان نہیں ہوئے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ دے والد گرامی جناب ابو سفیان لیکن ابو سفیان جان دے سن محمد تو بعد اگر کسے دا نمبر ہے تے وہ ابو بکر دا نمبر ہے پھر عمر دا نمبر ہے پھر عثمان دا نمبر ہے پھر علی دا نمبر ہے او جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا او جڑا راز عمر دا منکر او بشر جدین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا جیدہ لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ زی شان ہے او جنے گھر دین تو قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان ہے اساں عبدار شریفاں دے او صدیق دا بوں احسان او جڑا نام علی تو سڑدائے سڑی سمجھ دے وچی بیمان او جڑا نام علی تو سڑدائے سڑی سمجھ دے وچی شیطان سارے دی طرفوں جواب ملیا تے ابو سفیان نے سوچیا انہاں تے جواب دے دیتا ہے میری سکی تیجے سرکار دے کر حضور کی بیوی ہے میری سکی تی ہے تے تیاں پیو نہ کچھ تے لحاظ رکھنی ہی نہ خیر ہے کچھ نہیں ہونا ہوئے 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 اتھو چلدا چلدا حضرت ام حبیبہ دے گھر آیا ہوئے 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ دا دروازہ کھڑکایا 9 سال بعد باپ اپنی بیٹی دے بوئے تے آیا تے ام حبیبہ نے بوئا کھولیا خوش آمدید ویلکم پہ خیر آگلے اہلا و سالا ابا جان کیویں آن ہویا ہے آؤ ذرا بیٹی نے 9 سال بعد باپ نو ویکھے آؤ تے باپ نے بیٹی نو 9 سال بعد ویکھے آؤ تے لے کے کمرے چائی تے کمرے دے اندر ایک چار پائی بچھی ہوئی ہے ابو سفیان پاک دے دل وچ خیال آیا میں تھوڑی دیر بے کے تے بیٹی نو گل سمجھاواں گا پھر کچھ نہ کچھ میں فیور لواں گا کچھ نہ کچھ سفارش کرواواں گا تیاں اپنے پیواں دا کچھ نہ کچھ تے لحاظ رکھدیاں نے اندر آیا چار پائی تے ایک بستر پیا ہوئے تے بیٹی کہندی ابو جان ذرا ٹھہرے ہو اجے نہ پوے ہو باپ نے سوچے آؤ بیٹی سوچ دی ہوئے گی پرانا بستر ہے میں پیٹی تے صندوق چو نواں بستر کڑ کے پاواں میرا ابا 9 سال بعد آیا ہے حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے بیٹی نے بستر لپیٹ کے پرا رکھیا تے ننگی چار پائی تے کہنی ابا اس تے بہ جاؤ ابو سفیان ہکے بکے کہہ دینے دھیے 9 سال بعد میری تیری ملاقات ہوئی ہے بیٹیاں اپنے پیوانوں ننگیاں چار پائیاں تے نہیں بٹھانیاں میں تے سوچیا سی پرانا بستر لپیٹ کے تو میرے واسطے نویں بستر دا انتظام کرنا چاہنی ہے اوے اللہ دا نا جے رمضان دا دعا جمعہ ایتھے ٹھنڈ پوے تے بولنا ہے حضرت ام حبیبہ نے آکے آؤ ابا گل ٹھیک ہے میری تیری 9 سال بعد ملاقات ہوئی ہے لیکن اس بستر تے نہیں بیڑا اے او بستر ہے جس نو جنت دیاں حوراں وی پیار نال ویکھ دیاں نے او جس نو آسمان دے فرشتے بھی
پیار نال ویکھدے نے، اس تے پاکیاں تے طہارتاں فخر کر دیاں نے بابا۔ ابو سفیان کہندے نے دھیے میں کیوں نہیں بہ سکنا وا، تے ام حبیبہ کہندیاں نے بابا تو ہے تے میرا پیو ہے، لیکن تو پلیت محمد دا بستر پاکے، تے پلیت بندہ پاک بستر تے نہیں بہ سکدا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تسبیح پھری ٹھنڈے بولے ہو پتہ نہیں کیے گا، تسبیح پھری تے دل نہیں پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علماں پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہیں وٹے تے کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا او جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو باویں لال ہون کڑ کڑ کے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نماز پڑھنی بھی فرض، رمضان دے مہینے چ روزہ رکھنا بھی فرض، توفیق تو بعد حج کرنا بھی فرض ہے، مال مل جائے زکاة دینا بھی فرض ہے۔ ہن بولو تے مرضی نہ بولو تے میری زبردستی زور نہیں۔ اوے نماز نہ پڑھو بندہ گناہگار ہوندا ہے، روزہ نہ رکھے بندہ گناہگار ہوندا ہے، حج نہ کرے گناہگار ہوندا ہے، زکاة نہ دے گناہگار ہوندا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ دا ادب نہ کرے تے بندہ گناہگار ہوندا ہے۔ بلکہ حضور کا ادب نہ کرنے والے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اور عبادت اس وقت قبول ہے جب ہم محمد مصطفیٰ کا ادب کریں گے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ ہائے ہائے گرامی قدر احباب، اے تے آیا سی فیور لینڈ تے تی تے بستر تے نہیں بھی بین دینی، اس آکھیا ادھر ہی اور رولا لے۔ میں کیا سمجھ کے آیا سا اس تے ماڑا بستر نہیں میں نو بینڈ دیتا، یہ سفارش میری کیا کرے گی؟ اتھو ہی نکلے آؤ چپ کر کے مدینے تو بار کسے کا نہیں پایا، کسے خیرات نہیں پائی، کسے گل نہیں منی، صلح تے دستخط نہیں کروائے، تجدید نہیں ہوئی تے آ گیا جناب چل پیا مدینے بار۔ ادھر میرے آقا کریم نے صحابہ کرام دا اجلاس بلایا، ہنگامی اجلاس،
اور آپ نے جنگ دا اعلان فرمایا، فرمایا معاہدہ اسا نہیں توڑیا انہاں توڑیا ہے، لہذا ہن جنگ دی تیاری کرو، میں قیادت کرانگا۔ اور صحابہ کرام دے چند دستے میرے آقا کریم نے مدینے تو باہر تعینات فرمائے، فرمایا آن جان والے تے خبر رکھو اور نظر رکھو، خبردار کوئی دائیں بائیں نہ ہوئے اور کوئی ساڑی جاسوسی نہ کرے۔ گرامی قدر احباب، مدینے تو باہر جڑے حضور دے ایماندار قبائل سن انہاں نو سرکار نے پیغام بھیجیا تسی بھی آ جاؤ، جڑا اللہ رسول تے ایمان رکھ دے مدینے آ جائے۔ جوک در جوک ہزاراں قبائل مدینہ پاک آ گئے، اور سرکار نے صبح دے ٹائم مشورہ شروع کیتا اور ظہر دا ٹائم آ گیا، ظہر دو مشورہ شروع کیتا تے عصر دا ٹائم آ گیا، اور چند دستے مدینے تو باہر تعینات نے صحابہ کرام نو حضور نو سارے معاملے نو بڑا خفیہ رکھے ہویا ہے، بڑی حکمت عملی نال حضور اپنی کاروائی اگے بڑھا رہے ہیں۔ خبردار کوئی بندہ جاسوسی نہ کرے، انہاں نو خبر نہ ہوئے اسی بندے لے کے مکے چلے جائیں، کیونکہ معاہدہ آسا نہیں توڑیا انہاں توڑیا ہے۔ میرے حامیاں تے انہاں خون دی ہولی کھیلیے۔ گرامی قدر احباب، عصر دی نماز پڑھ کے سرکار حجرے تو باہر آئے، آپ نے فرمایا میرا ویر علی کتھے وے؟ علی 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 جی حبیب رب جلی، فرمایا علی پتہ لگائی؟ جی سرکار مینوں کے پتہ ہے، توانوں پتہ ہے، خدا نو پتہ ہے۔ فرمایا اسانی جاسوسی ہونی ہے بھئی؟ حضور حجرے میں بیٹھے ہیں، باہر آئے، فرمایا جاسوسی پہ ہونی ہے ساری؟ یا رسول اللہ غریب نواز ہو، لجپال ہو، کیا ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا جلدی نکل کوڑا کڈ تے مدینے تو باہر مقام خواب پہ ایک عورت جا رہی ہے، خط لکھ کے پہ جانی ہے، جاسوسی پہ کرنی ہے، خط کہہ کیا؟ حضرت مولا علی کہندے نے سرکار نے حکم دیتا تے میں گھوڑے تے بیٹھو، ہائے ہائے تے میں بجلی دی طرح دوڑدا دوڑدا اس اتھے جگہ تے پہنچیا۔ سرکار نے دی شکل دسی، ایس شکل والی، اینا کپڑیاں والی، ایس رنگ والی، اتنے قد والی، او دے کول خط جویں وی تینوں لبے لے کے آئی۔ مولا علی کہندے نے میں مقام خواب تے پہنچیا تے عورت نو میں ویکھیا، ہاں ہاں علی نے اے نہیں آکھیا یا رسول اللہ تساں ایتھوں بہ کے کیویں ویکھ لیا، کیونکہ علی جان دے سن کہ تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر، تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیر، تو جو اشارہ کریں اوہی تقدیر۔ مقام خواب تے پہنچے تے اوہی عورت پہ جاوے۔ مولا علی باواں کھول کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کھل رہے نظر آ، کھل جاؤ۔ کھل گئی۔ علی آخنا ہوا بھی کھل جا تو کوئی جنا ہے ٹرونا لگا، ہائے ہائے کھل گئی۔ آنی کیا ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا خط کتھائی؟ روایات میں آتا ہے اس شور پا دیتا، اس آکے او چور چور چور، مڑا مال پہ لٹنا ہے۔ آپ نے فرمایا تلوار بار کٹ گئے، آپ نے فرمایا چور تو پھر چتر اے تکیہ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا تکیہ دس ہاتھ کی تھی، اس آکھے کوئی نہیں میرے کو خط، اس جوڑ کو بیگ شیگ نال کو رکھیا سی، بکسا شکسا زمانیاں پرانیاں نہ کو چمڑے چاہ کو سٹیا، اس آکھیا چیک کری کنو، انہاں سارا حضرت مولا علی ایک ایک چیز پھرولی، کوئی خط نہ ملیا، کوئی خط نہ ملیا۔ آدھی ہے میرے کو لوے یار تے لب جا یار، میرے کول خط کوئی نہیں۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں علی دے ایمان تے۔ علی پاک فرمانے نے اوے مینوں خط دس، خط کتھے ہی؟ او سارا جگ غلط بیانی کر سکتا ہے، جنہیں بھیجے او غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ او دورا نزدیک سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامند ویلاکھوں سلام۔ سارا غلط بیانی جگ کر سکتا ہے، محمد نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس نے گت وچوں خط نکلا، گت وچوں چھپایا سرکار دی بار، اور یہ خط بھی ایک صحابی نے لکھا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ نام ان کا حاطب تھا، ان کے خاندان کے کچھ افراد وہ مکے میں رہ گئے، انہاں خط لکھیا بھی چلو کوئی تھوڑی بہت میری خاندانی فیور ہو جاسی، وہ آکسن چلو یارا کچھ نہ کچھ تے اساں کی اطلاع
دیتی سنا ذرا چلو کچھ نہ کچھ تاساں کی خبر دیتی سنا تے اے ذرا خط تھوڑا جہا نا میرے خاندان دی حفاظت کرے گا. یہ حضرت حاتب وہ ہیں جو بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے. جب حضرت عمر نو پتہ چلیا بھئی اے خط حاتب نے لکھوایا ہے, کڑ لئی تلوار, حضور اجازت دیو, منافق ہے, سر قلم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں بدر میں جو میرے ساتھ تھے اللہ نے ان کے لیے کیا کہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون. بدر دے اندر حاتب میرے نال سی او جنہ تے اللہ راضی ہویا ہے, محمد انہاں تے کیوں نہ راضی ہوئے؟ جنہاں نو رب نے معاف کیتا ہے محمد انہاں نو کیویں معاف نہ کرے؟ لہذا عمر تلوار نیام وچ کر لے, حاتب نو کچھ نہیں کہنا. خیر خیر قافلہ تیار ہویا تے 10,000 دا لشکر میرے آقا دے نالے تے سرکار مکے دی طرف بڑھ لین. میرے بھائی اور دوستو گرامی قدر احباب, 10,000 دائیں بائیں نے, مدینے دا تاجدار اگے وے. پھر میں نو لوگ کہندے نے مولوی صاحب صرف دوڑیا تے گزارا نہ چلایا کرو, میں کیوں نہ پڑھا؟ میں نو بار بار تاجدار گولڑا پیر میرے علی یاد آنے. پیر صاحب فرمانے نے آری اتے آری آری اتے سونا صلی اللہ تے پیچھے خلقت ساریا, اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساریا, اگے سونا صلی اللہ پیچھے خلقت ساریا. 10,000 بندہ جس کے ساتھ ہو وہ تے کپڑے اچ نہیں آنا. خدا کی عزت کی قسم حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا سر اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ. اچے اچا انعام رکھایا. کئی بار پڑھا ہے یہ شیخ. ہوں تو اچے نہ رواج ہی کوئی نہیں رہا. جدو نہ حاجی امجد رنگیس لوائی کوٹھا, ہوں تو اچے کڑیاں سٹ چھوڑے. اگے اچے ہونے سن او جس نال انگارے سدھے کر دیا سن. ایک چھوٹا جہا پیپ بھی ہونا سی جس نال پھوک مارنی سن. کیا ہونے تو پتہ نہیں. ہاں اپنی اپنے زبان لو. ہاں اچا اچا جڑا نا اچا اے اگ وچ اس نال انگارے ٹھیک ہونے سن. اچا آکھو جو مرضی آکھو. ہائے ہائے میاں صاحب فرماندے نے اچے اچا نام رکھایا, اچے اچا نام رکھایا تے اگے اندر رو سڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے تام بچ سے تو اڑیا. نیواں ہو کے لنگ محمد تے تام بچ سے تو اڑے یا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اللہ فرماندا تکبر نال تینوں بڑائی نہیں ملے گی, تینوں عاجزی نال ملے گی. تو عاجز بن جا, اللہ تینوں بلندیاں بھی عطا فرمائے گا, رتبے بھی عطا فرمائے گا. میں نو مار کے منج کر بابا فرید گنج شکر ہستی تکو تے اپنی سبحان اللہ تک دعانا وزن کر لو. اگر وزن برابر ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر وزن کٹ تو تھوڑا جہا اور اچھی کر دو.
ہوئے 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 میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ اے میں مفتی میں عالم میں خطیب میں حافظ میں چودھری میں راجہ میں ملک میں مجوکا میں تارڑ میں چدڑ آ فرمانے نے بکرا میں کرنے ہی چھری تھلے آنا ہے میں نو مار کے مونج کر میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ پھر پرے خزانے رب نے جویں چاہیں پیا لٹ اوئے کیا بات ہے اللہ کے نیک بندے میں نو مار کے مونج کر نکیاں کر کے کٹ پھر پرے خزانے رب نے جویں چاہیں پیا لٹ ہوئے 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 حضور اپنا سر مبارک کجاوے نال لگو روایات دے اندر آندا ہے کتیا اپنے بچے نو دودھ پئی پلاندی میرے آقا دیاں نظراں پیاں آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا رک جاؤ کدھرے بچہ پیاسا نہ رہ جائے بچہ بھکھا نہ رہ جائے ایک صحابی نو سرکار نے مقرر فرمایا تو ایتھے کھڑا ہو جاؤ اور سارے لشکر نو کہ رستہ بدل کے مکے ول جاؤ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے محمد صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ جنگل کے درندوں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قدم اٹھ رہے ہیں فاصلہ طے ہو رہا ہے قدم اٹھ رہے ہیں فاصلہ طے ہو رہا ہے اے لشکر چل دیاں مکے دی حد دے اندر داخل ہوں گے تے سرکار نے اپنے چاچے عباس نو ملایا فرمایا عباس جب سفیان نو بلاؤ تے آکو آ تکے اے رنگ تک ہے اے رونقاں تک ہے آیا حضرت عباس لے آئے ابو سفیان کو اس رستے میں کھڑا کیا جس راستے سے یہ لشکر گزرنا تھا 1000 جوانوں کا دستہ تازہ دم دستہ ہاتھوں میں تلواریں لیے وہ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے اور تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں ابو سفیان نے انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں عباس نے کانویں چاہنے اے تیرے پتیجے نہ لشکرے اے محمد نہ لشکرے عباس آہنے اے نوکرہ نہ لشکر ہے اجے او پیچھے نہیں تھوڑی دیر بعد 2000 کا دستہ اس راستے سے گزرا اور صحابہ تکبیر کے نعرے لگاتے تھے ایسے لگتا تھا مکے کی وادیاں بھی اللہ اکبر کہہ رہی ہیں سرکار دو عالم کے قدم اٹھ رہے ہیں فاصلہ طے ہو رہا ہے ابو سفیان عباس نو کہندے نے اے تیرے بھتیجے دا لشکر ہے حضرت عباس کہندے نے نہیں اجے انہاں دا پیچھے وے اے غلام نے یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان خدمت گاروں کی 7000 دائیں بائیں اگے پیچھے حضور دی اونٹنی درمیان دے اندر آیا ہتھاں دے اندر انہاں دے تلواراں نے اللہ دی حمد کر دیا تے نبی پاک دے درود پڑھ دیا قافلہ جدوں ابو سفیان دے سامنے آیا ابو سفیان بے ہوش ہو کے گر گیا عباس نو کہندا ہے مینوں ہن پتہ چلیا تیرا بھتیجا اتنا بڑا بادشاہ بن گیا آپ نے فرمایا چلیا چپ کر اے بادشاہی نہیں ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم تاہا دی شان والیا صرف تھوڑا جا چیک کرایا ہے ٹیسٹ دیتا ہے بھئی اگر پڑھ سکنے ہوں تو ٹھیک نہیں تو اس تو گل اگے کرا اگلیاں 2-4 صفحاں تے پچھلیاں نہ کیا خیال ہے پھر ایک بار سوچ لو میں ٹائم تھوڑا جلدی مکاؤ پڑھ سکنے ہوں تے نال پڑھ لو نہیں تے رہن دے تاہا دی شان والیا
عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچان والیا عرشاں تے جان والیا گونج پہ جائے ذرا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں حضور آ رہے ہیں اور ایویں پہ لگتا ہے کہ مکے دے پہاڑ بھی پہ کہنے نے کہ طٰہٰ دی شان والیا عرشاں 10 رمضان کو یہ حضور کا سفر تھا آج اسی مناسبت سے میں نے یہ عنوان منتخب کیا ہے سبحان اللہ نہیں بنتی حضور آ گئے حضور آ گئے سرکار آ گئے حضور آ گئے کیا بات ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالکل سامنے پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا تمام لوگ ایتھے بہ جاؤ اور خیمے ایتھے لا دو اگ اندر نہیں بالنی باہر بالنی جس نے حکمت عملی سیکھنی ہو وہ حضور کو اپنا استاد سمجھ لے خدا کی عزت کی قسم کوئی جرنیل ہے وہ حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی استاد ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی قاضی اور جج ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی مسجد کا امام ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی بچوں کا باپ ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی بیوی کا شوہر ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی مریدوں کا پیر ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے کوئی طالب علموں کا استاد ہے حضور کی سیرت سامنے رکھے واللہ باللہ سمت اللہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں زندگی کا کوئی قرینہ ایسا نہیں جس میں حضور نے اپنے غلاموں کی رہنمائی نہیں فرمائی اللہ کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں حضور نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی اللہ حضور نے فرمایا اگ باہر ہو سی تسی اندر ہو سی راتی مکے چ نیرا پہ گیا تے وہ 10,000 بندیاں نہیں اگ پہ بلنی ہو گئے آج بھی شک پڑ جائے نا پی ٹی آئی نے جلسے بندے کتنے وہ آنے کیا کرو او پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یار سبحان اللہ بندے کاٹا مننا کسی سیاسی کے جلسے میں وہ کہتے ہیں جناب اعتراض ہو رہا ہے میڈیا پہ آڑے بندے تھوڑے یہ تو 2000 بندہ ہے بالوں ذرا لائٹاں پتہ چلے کہاں کہاں کھڑا ہے یہ لائٹیں انہوں نے آج جلائی ہیں حضور نے ان کا سبق پہلے دیا اور میں قربان جاؤں حضور دی شان حضور کی سیرت پہ قربان جاؤں آپ نے فرمایا لائٹیں جلا لے روشنی کر لو 10,000 بندیاں لائٹاں بالیاں تے مکے نے بندے کمڑ لگ گئے ابو سفیان کدے ایک دے بوئے تے جائے کدے دوئے دے بوئے تے جائے کدے تریے بوئے تے جائے لوگوں نو کہندا ہے خبردار اج اپنیاں تلواراں نیام وچ کر لو کوئی بندہ محمد نال نہ لڑے اوئے میں اپنیاں کنال تک کے آیا کہ نوکر ایدے وضو دا پانی تھلے نہیں گرن دیندے او ایدا خون کیویں تھلے گرن دیون گے لہذا خبردار کوئی بندہ ہمت ضرورت نہ کرے میرے آقا کریم صبح دا ٹائم آیا اور چل پے مکے دے اندر سرکار داخل ہوئے لوگ کہندے نے فاتحانہ داخل ہوئے میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی میں اختلاف کرتا ہوں میں نے سرکار کی سیرت پڑھی ہے سرکار فاتحانہ داخل نہیں ہوئے بلکہ ناصحانہ داخل ہوئے راحمانہ داخل ہوئے میرے آقا کریم بڑی محبت دے نال داخل ہوئے اور جنہ بلال تے ظلم کیتا سی جنہ حضرت زنیرہ دیاں اکھاں کڑیاں سن جنہ نے سمیہ نو 2 ٹکڑے کیتا سی جنہ نے عمار نو اگ دے اندر سٹیا سی او مکے دے اندر پریشان نے
हुजूर चुन चुन के एक एक बंदे को बदला लवनगे। सहाबा किराम चंद बांके जवान एक प्या कवे अल यौम यौमुल मलहमा, आज कयामत, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है, आज पहचान पहचान के चुन चुन के बदले लवांगे। अल यौम यौमुल मलहमा। सरकार ने सुनिया जलाल आया, सहाबी ने बुलाया, फरमाया लाम कढ़ दे रे ला दे, लाम कढ़ दे रे ला दे। अल यौम यौमुल मलहमा नहीं है, अल यौम यौमुल मरहमा। आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफ करने का दिन है। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो हथियार फेंक दे उसे भी माफी, जो घर का दरवाजा बंद कर ले उसे भी माफी, बुजुर्गों को भी माफी, बच्चों को भी माफी, औरतों को भी माफी, जो काबे के अंदर चला जाए उसे भी माफी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बस मेहरबानी। हुजूर ने हजरत उस्मान को बुलाया, उस्मान बिन अबी शैबा को, फरमाया चाबी किथे यार ना खोल जरा। उस्मान आया, हाथ बदे, चाबी सरकार ने दी। आपने चाबी किन के ताला खोलिया, फरमाया याद ही एक बारी मैं मंगी सी तो तू आखे असी ना देना, तो मैं आखे असी उस्मान एक टाइम आना ला चाबी मेरे हाथ में सी, जिसकी मैं चाहसा उसकी देसा, तो तू आखे असी फिर ते असी गए, फिर ते असी मर गए, हलाक हो गए। अगर तेरे जे बंदे को चाबी आ जाए तो मैं आखे असी एक दिन आएगी। आज चाबी मोहम्मद के हाथ में है, तू सामने खड़ा हो जा। हुजूर ने चाबी नाल ताला खोलिया, अंदर गए। 360 बुत काबे दे अंदर। सरकार ने हाथ विच असा है, नेज़ा है, आप एक एक नू थल्ले पे सटने और आने पे जा अल हक वज़ाहकल बातिल, जा अल हक वज़ाहकल बातिल। एक बुत जरा ऊंचा था, वहां ना हाथ पहुंचता था ना नेज़ा पहुंचता था। हुजूर बाहर आए, बाहर आके फरमाया मेरा वीर अली किथे। आपने फरमाया आ ना जरा चढ़ना थे। बस आखिरी गल जे हुण जिन्ना जिन्ना सुभान अल्लाह नहीं बोले, आखिरी गल्लां ने मेरियां, आ ना चढ़ा थे, ला इसकी थल्ले। अली कदमों में झुक गए। हुजूर पैर मेरे होवन ते कंधे तुसां ने होवन, ये बर्दाश्त नहीं होना, बेदबी है। आपने फरमाया मैं जे प्याहना। हुजूर बेदबी है ना, गरीब नवाज ठीक है आपका हुक्म है, लेकिन बेदबी है। आपने अर्ज की थी हुजूर अगर इतना ही कोई जरूरी है इसकी लाना इस पैड़े की, तो तुसी मेहरबानी करो, तुसी आओ ना इत्थे ते मैं बहना थल्ले ते तुसी लाओ। आपने फरमाया अली तू सब कुछ कर सकता है, नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरे कंधे पे आऊं, तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह ना ना आई, ए रुख अकीदा जड़ा मर्जी रख, लेकिन एक बारी सुभान अल्लाह जरूर बोली। हुजूर को यही बात अबू बकर ने हिजरत की रात में कही थी, या रसूल अल्लाह आए आपको मैं उठाता हूँ। हुजूर अबू बकर के कंधों पे बैठ के गारे सौर पहुंचे थे और हुजूर ने अली को कहा तू नहीं उठा सकता। दुनिया को यह पैगाम दिया जो बोझ अली नहीं उठा सकता वो बोझ अबू बकर उठा सकता है। बस आखिरी गल, अली आए हुजूर देखने आते, उसकी थल्ले लाया, ला के आने ने हुजूर ने फरमाया कित्थे तक पहुंचे हैं, कित्थे तक पहुंचे हैं। बस 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 मेहरबानी जरा तवज्जो रखे मेरी तरफ, कित्थे तक पहुंचे हैं। सरकार ओ जड़ा आखे असने उसकी ते मैं थल्ले सटिया ने। आपने फरमाया पहुंचिया कित्थे तक है। हुजूर अगर इजाजत होवे ते अर्श न पाया पकड़ा। हुजूर अगर इजाजत होवे अर्श ना पाया पकड़ा। आपने फरमाया मैं जेड़े काम वास्ते तेनू भेजे है ओ कर ते थल्ले मुड़, मैं जिस काम वास्ते भेजे है ओ कर ते थल्ले मुड़। मैं तेनू अर्श का पाया पकड़ने के लिए ऊपर नहीं चढ़ाया। हजरत मौला अली ने छाल मारी, थल्ले आके हसन लग गए। आपने फरमाया हसना क्यों है। हुजूर हसना ता वहां भी चढ़िया इतना उच्चा वहां कि अर्श ना पाया भी हथा ने नेड़े आया है ते थल्ले लत्था एडी दूरों छाल मारी है ते गोडा भी नहीं हटिया, पैर भी नहीं त्रुटा, मोछ भी नहीं आई, लत भी डिंगी नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया अली बातें क्या करता है, जैसे उठाने वाला मोहम्मद हो उतारने वाला जिब्रील हो से कुछ नहीं हो सकता।